سانحہ گل پلازا آج بھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بھی ایک دکان سے گل پلازا میں 30 انسانی ظاہر ڈیڈ باڈیز وہاں سے ملی ہیں. یعنی گل پلازا میں ایک دکان سے 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، تو جس کے بعد جہاں بھاگ افراد کی تعداد 61 ہو گئی ہے. اور اب بھی کہا جا رہا ہے 20 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، یعنی تعداد مزید بڑھے گی. حیرت انگیز طور پر وہاں اب بھی دھوئیں کے بادل نکلتے دکھائی دیتے ہیں. حکومت اپنی سی پوری کوشش کر رہی ہے کہ پورے گل پلازا کو کلیئر کر دی جائے. اور جو گرانے کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. ظاہر ہے جس طرح کی حالت ہو گئی اس کی، تو وہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں آ کر بیانات دے رہے ہیں اور نقصان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. اسی طرح وہاں اقرار الحسن، جی ہاں، اینکر پرسن ARY کے، اور اب انہوں نے ایک جماعت بنا لی ہے. ایک جماعت کے سربراہ بھی وہی ہیں، عوام راج پارٹی، اس قسم کا کوئی نام انہوں نے رکھا ہے. وہاں مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی موجود تھے اور وہ ظاہر گفتگو کر رہے تھے صحافیوں سے. بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، اور وہاں آ کر وہ ایک طرف جناب آ کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو اس پر ہم بات کریں گے ہی. لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک پیپلز پارٹی کے رہنما سے وہ الجھ پڑے. اور کیوں الجھ پڑے، کیا مسئلہ پیش آیا؟ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زہیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں. نوید زہیری صاحب، کیا کہیں گے آپ اس مسئلے پر جو کچھ پیش آیا؟ پھر ہم بتائیں گے اقرار الحسن صاحب ظاہر کراچی سے شہرت حاصل کی، دولت حاصل کی، اور وہاں کر کیا رہے تھے، ارادے کیا تھے ان کے. آپ کیا کہہ رہے ہیں سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی، سانحہ، میں تو سانحہ ہی بولوں گا. سانحہ گل پلازا کو تیسرا دن ہے اور ادھر سے لاشیں مل رہی ہیں لوگوں کی، شہداؤں کی، جنہوں نے اپنی جانیں دیں اس سانحہ میں. اور 120 سے زائد دکانیں جو ہیں وہ جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں. اور اس سانحہ پہ افسوس کی بات، سیاسی جماعتوں کے سربراہ آ رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. اور لاشوں پہ سیاست کرنے کا، خاص طور سے کراچی کی ریاستوں پہ سیاست کرنے کا یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. یہ بہت ہو گیا. اسی سلسلے میں اقرار الحسن آئے اور بڑی وائرل ہوئی ان کی ایک، وہ آئے اسی مقصد کے لیے تھے اور چاہتے ہی ہیں کہ ویڈیو وائرل ہو. کس طرح؟ وہ اسی کردار میں، جیسے وہ ایک ARY میں چھاپے مارتے تھے اور جو چیزیں کرتے تھے، اس کے بعد ذکر کریں گے بعد میں ہم. اسی اس میں تھے، کریکٹر میں تھے. جبکہ ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے، اس کے سربراہ ہیں یہ. وہاں ایک پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور پہلے دن پہلی رات سے لے کے اب تک وہ اور ان کے کارکن وہاں موجود ہیں اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. وہاں وہ ان سے الجھ پڑے اور ان کو بہت برا بلا کہا. میں نے ان کا موقف جاننے کے لیے تیمور فیاض صاحب سے بات کی اور ان سے سوال کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے اس میں. یہ کیا آپ کو جو کہہ رہے تھے، آپ کی جو جھڑپ ہوئی تھی اور ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی، تو اس پہ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ سنیں تیمور فیاض صاحب نے کیا کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنا موقف دینے کے لیے ٹائم دیا. آپ ہمارے دوست بھی ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، اس شہر کا درد رکھتے ہیں. کل کے واقعے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، ایک المناک واقعہ ہے جس میں ہر آنکھ اشپار تھی، لوگ غم سے نڈھال تھے. اور ایسے میں ایک ایسا شخص جس کا اس شہر سے اب کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ آ کر لوگوں کو اشتعال دلا رہا تھا. وہ کوئی پازیٹیو بات نہیں کر رہا تھا، وہ نیگیٹو باتیں کر رہا تھا. اس وقت جو غم زدہ لوگ تھے، ان کو جن چیزوں کی، جس دلاسے کی، جس حوصلہ افزائی کی اور جس توجہ کی ضرورت تھی، یہ ان کی توجہ ہٹا کر اشتعال انگیزی اور اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو کر رہا تھا. تو میں نے گڈ جسٹس میں اس کے پاس چل کے گیا اور میں ان کو بتانے لگا کہ بھائی، آپ کا درد بالکل بجا ہے، آپ دل میں درد رکھتے ہیں. اور یہاں کراچی کا ہر رہنے والا، دنیا میں ہر رہنے والا شخص اس المناک واقعے پہ اپنے دل میں نہ صرف درد رکھتا ہے بلکہ افسردہ ہے، وہ چاہے خواہ وہ کسی ملک کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو. اور میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اس طرح کے اگر انسیڈنٹ ہوئے، پہلے کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن جب سے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ پہ وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ، غمزدہ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے،
जो मिसाल है माजी में टेम्पर मार्केट है, बुलन मार्केट है और इसी तरह और भी 2-3 जगह पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो हम इंशाल्लाह ताला इनकी मुकम्मल बहाली तक, और जानों का ज़िया जो हुआ है उसका नुकसान तो दुनिया की कोई ताकत पूरी कर ही नहीं सकती। बहरहाल दुनिया में आफात भी आती हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, इस तरह की नागहानीज़ आती हैं, लेकिन उन नागहानीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो हमें चिल्लाने लग गया, जबकि मैं उससे ये बात अगले लम्हे ये बात करने वाला था कि भाई आप अब इस वक्त सहाफ़ी नहीं हैं, आप एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए, उस गुफ्तगू के अंदर नफरत अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए, लोगों के दिलों में घर करने के लिए आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो ऐसे ही था जैसे वो अपने प्रोग्रामों में करते हैं। तो मैंने फिर ज़्यादा उनसे गुफ्तगू नहीं की। जब मैंने देखा कि वो चिल्ला रहे हैं, मैं एक तरफ हो गया। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं तो एक तरफ हो गया, लेकिन वहाँ खड़ी आवाम को इनकी गुफ्तगू बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वहाँ खड़ी आवाम ने इनको फिर जो मैंने वीडियोस में देखा है कि ज़ोदोकोब किया और इनको धक्के दे के वहाँ से भगाया, ये मुझे बुरा लगा। ये मेहमान है हमारे, फिर एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं, ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन चूंकि इनकी गुफ्तगू इतनी सख्त थी और लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रही थी, तो वहाँ खड़े लोगों ने इनको बड़ा बुरा भला कहा और धक्के देकर इनको वहाँ से निकाला, और ब्लैकमेलर के नारे लगाकर, और इनको दूसरी अब्यूज़, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो आपको बताना ऑन लाइन, मतलब आप टीवी पे आप ऑन एयर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हकीकत थी कि मैं गुड जेस्चर के तौर पे इनके पास गया था कि आप एक नई पार्टी के सरबराह हैं, हम मिल के कमी बेशियां जो हैं वो यकीनी तौर पर हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया हुआ। अगर ये कमी बेशियां ना होती तो ये सानिया इतना बड़ा ना होता। तो इनके हल के लिए हम मिल के आगे बढ़ते हैं। आप भी एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम आपको सियासत में वेलकम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान हमारे साथ मिलकर इस शहर की बेहतरी के लिए अपने जो भी एडवाइजेज हैं वो हमें दें, हमारे साथ मिल के काम करें। हम भी इस शहर को खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो ये बात थी नवेद भाई, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया जी। वीडियो आपने देखी, तैमूर सियाल साहब ने अपने मौक़िफ़ बयान ज़ाहिर पूरा तफसील से उन्होंने दे दिया कि जनाब हमारा तो कोई इसका इरादा भी नहीं था, हम तो ज़ाहिर वहाँ गए हुए थे, जिस तरह फरमा रहे हैं कि इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कारकुनान भी वहाँ मौजूद थे और भी लोग ज़ाहिर वहाँ मौजूद थे, उर्सा भी मौजूद थे। इकरार साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि आए और एक पार्टी का सरबराह, हम तो चाहते थे कि जनाब एक पार्टी का सरबराह है, आए हमारे साथ खड़ा हो, मिलकर काम करेंगे, कोई सी बात थोड़ी, हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनका रवैया, उनका चीखना चिल्लाना, जिस तरह वो अपना छापामार प्रोग्राम करते हैं और सामने वाले को जिस तरह का रवैया उनका होता है, लेकिन वहाँ तो छापामार का मतलब तो ये है ना कि आप प्रोग्राम करने गए हैं, कोई गैर कानूनी वहाँ काम हो रहा है, और वहाँ जाकर आपने चीखना चिल्लाना और प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के जो भी लवाजमात होते हैं वो पूरे कर रहे होते हैं। ये तो वो जगह थी जहाँ आपने प्रोग्राम किया आकर, जहाँ सियासत चमकाने की आपने कोशिश की, जहाँ अब तक पता ही नहीं चल रहा कितने अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, लापता क्या हैं, जिंदा भी हैं नहीं, उनके प्यारे वहाँ खड़े में, गमज़दा खड़े में, और ऐसे में आकर आपने जो कुछ किया उनका गम बांटने की कोशिश के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया, और सिर्फ रेटिंग के लिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसको जल्दी पे जो ना और तेल डालने वाली बात है, बजाय ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए सियासी जमातों के रहनुमा आएँ और गम बांटें, और भड़का रहे हैं उनको, और इश्तिआल अंगेज़ी कर रहे हैं अपनी सस्ती शोहरत के लिए। क्या ही अच्छा होता कि जो जमातें आ रही हैं, मैं खाली इकरार को नहीं, जो जमात इस्लामी के आए उन्होंने भी इस किस्म की, उस वक्त तो आग लगी हुई थी, लाशें निकल के लिए कोशिशें हो रही थी, उस वक्त वो उन्होंने इश्तिआल अंगेज़ी की बात की कि मैं लोगों को निकालूंगा, कॉल दूंगा, मिलियन मार्च, ये वो भाई कराची से करोड़ों अरबों रुपए का चंदा जमा करते हैं आप साल भर में, खालों के नाम पे, ज़कात के नाम पे आपकी जमात चंदा जमा करती है, जो पूरे पाकिस्तान में फिर आप खर्च कर रहे होते हैं। कुछ यहाँ भी लगा देते यार। क्या ऐलान किया? कुछ ऐलान किया गुल प्लाजा के उर्साओं के लिए, या जो उधर जिनकी दुकानें जल गई हैं वो 1200 ख़ानदान के लिए कुछ आप इधर भी कुछ करोड़ों रुपए का अनाउंस करके चले जाते बजाय आग लगाने के। इकरार हुसैन, आपने भी एक पार्टी बनाई है, आपने क्या इनके लिए कुछ किया सिवाय ये सवाल होता है यार एक बच्चों की तरह, क्या वो जो शहीद हुए, वो जो मर गए, मुझे वो वापस ला के दे दें? इस तरह की बातें करेंगे यार।
ایک وہ ہیں جو کنٹینر سے نہیں اترتے تھے, آپ ہیں اپنے پروگرام سے نہیں باہر نکل رہے یار یہ, اور وہ پھر نعرے لگے وہاں پہ گو بلیک میلنگ. آپ کے 5 پروگرام ریکارڈ ہوتے تھے. بلیک میلر کے ویڈیو میں نعرے دیکھے جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جس طرح کا رویہ اپنایا وہاں پر, اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ, ظاہر ہے ہم بھی ظاہر ویڈیوز دیکھی ہیں ساری, بہت سارے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے کہ ان کے پروگرام بھی جس طرح کے ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے کیا پروگرام کیا ایجنڈا ہوتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کراچی میں آپ گزشتہ 20-25 سال سے موجود ہیں, اور یہاں ایک جماعت کے حوالے سے بھی نعرے لگ رہے تھے کہ جی اس دور میں بہت کچھ ہوا, کبھی وہاں جا کے تو آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اس طرح کے الزامات بھی اب چونکہ آپ صرف اینکر پرسن نہیں ہیں, آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, اب آپ کا رویہ ظاہر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک اینکر پرسن کا ہوتا ہے. اب آپ کا رویہ زخموں پر نمک چھڑکنے والا نہیں ہونا چاہیے, مرہم رکھنے والا ہونا چاہیے. اب ماشاءاللہ خود آپ کی میں چلیں اس پہ نہیں جاتے ہم ذاتیات پہ, لیکن پھر بھی سب کو پتہ ہے آپ کے حوالے سے, آپ نے خود ایک پروگرام میں بھی کہا 4-5 ملین سیلری آپ کی, تو ایک ماہ کی تنخواہ دے دیتے بھائی اگر غربا کے لیے. اچھا چلیں اس پہ بھی چھوڑ دینا دیں آپ, ان کے لیے پازیٹیوٹی والی کیا آپ نے بات کی, آگے جا کے ان کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کوئی مشورہ دیتے, کوئی ایڈوائس ہوتی, نہ کہ مزید چھڑ کے وہاں ریڈنگ کے لیے صرف بڑا کے دیکھیں جی بچے کیسے واپس آئیں گے, لا کے دو بچے ان کے فلاں کے. مطلب ایک طرف ماحول ویسے ٹینس ہے, کراچی کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ اس طرح کی جب آپ پروگرامز کرتے ہیں نا ٹیلی ویژن پر, تو پھر اس کا بڑا وہ فرق پڑتا ہے. جو لوگ باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اور آپ جیسے لوگ جو نمک مرچ لگا کے حالات کو اتنا برا بتا دیتے ہیں, بھائی کراچی میں بالکل انویسٹمنٹ مت کیجیے گا, یہاں تو دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے. سر اس سے پوری قوم کو, ملک کو نقصان ہوتا ہے. باہر انویسٹر کیسے آئے گا جب آپ ٹی وی پہ ایک بڑے چینل سے وابستہ ہیں آپ, اور اس پہ اس طرح کے پروگرام کر کے بتائیں آپ کہ جی بس لا قانون کی انتہا اس شہر میں, تو پھر سر کون آئے گا یہاں انویسٹمنٹ کرنے؟ آپ خود بتائیے. پتہ نہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے کراچی کو تباہ کرنے کا. اور جماعت اسلامی ہو, MQM ہو, آج قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, سب جگہ اس سہانے کا ذکر ہو رہا ہے. امداد کی تو بات کرو نا. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, ان کا کام ہے, ان کی حکومت ہے, وہ کر رہی ہے, انہوں نے پہلے بھی کیا اور بھی کر رہی ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ خالی زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام ہے آپ کا. کچھ مرہم بھی لگاؤ نا. یہاں خدا را, میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں, خدا را اس شہر کی لاشوں پہ, اس شہر کے سانحوں پہ اپنی سیاست کرنا بند کر دو. پہلے یہ شہر بہت ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکو. 36-38 سال سے جب سے میئر ہے, 35 سال جماعت اسلامی اور MQM کے میئر رہے ہیں. وہ میئر آج بھی قومی اسمبلی میں اور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میئر تھے ادھر. نام لوں تو نام بلکہ لینا چاہیے. میئر اخوانی تھے, فاروق ستار تھے, وسیم اختر تھے, مصطفیٰ کمال صاحب نمبر 1 میئر. آپ لوگوں نے کیا کیا شہر کے لیے؟ آپ کو بویا ہوا تو کاٹ رہا ہے یہ شہر آج, جو آپ لوگوں نے 35-36 سال میں. پیپلز پارٹی 2-3 سال ہوئے, ان پہ بھی الزام ہے, ان پہ تنقید ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے مرتضیٰ آپ کو کئی دفعہ اس میں چیزوں میں کہا ہے, لیکن 3 سال 2 سال 35-36 سال تو آپ لوگ رہے ہیں. آپ کا بویا ہوا کاٹ رہا ہے. کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو وہ کر دیا جائے. بہت کام ہونا باقی ہے. فائر بریگیڈ کے لیے بہت جدید سامان کی ضرورت ہے اس شہر کو. چیزیں ہیں, اس کے لیے کوئی حل کرے. اس کے لیے کچھ جھاڑے جیبیں اپنی جو کروڑوں روپے شہر سے کماتے ہیں آپ امداد کے نام پہ, چندے کے نام پہ, کچھ ادھر لگا دو. ضروری ہے کوئی یہاں سے کما کے منصوروں میں یا ادھر سب جگہوں پہ آپ لوگ استعمال کریں. یہاں بھی تو لگاؤ نا کچھ ان کے لیے بھی اپنی جیب سے تھوڑا سا وہ کر دو. یہ چیزیں ہیں. سندھ اسمبلی میں اسلحہ لے کر موصوف گئے تھے, یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے. اور تمام صحافیوں پہ دروازے بند کرا دیے اس آدمی نے. آپ دیکھیں, اب صحافی کی تلاشی ہوتی ہے تو وہ غلط ہے. صحافی کی تلاشی کیوں کر رہے, اتنا پرانا اینکر. آپ کے فیس ویلیو پہ اگر آپ کی تلاشی نہیں لی گئی, کر دی, تو آپ جا کے ادھر اسلحہ لہرا کے دکھا رہے ہیں. اسی کوئی یہ وہ نگیٹیوٹی. کوئی عام آدمی بھائی وہاں بغیر تلاشی کے جا ہی نہیں سکتا. آپ کو صرف ایک صحافی ہونے کی وجہ سے, اینکر پرسن ہونے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا, ورنہ آپ کسی کو بھیجیں وہ جا کے دکھائے. یہ مطلب پھر باہر آ کے کہنا دیکھیں جی سیکیورٹی بالکل نہیں ہے, کسی وقت بھی کوئی مارتے کے چلا جائے. مطلب آپ ایک بدنام کسی کو کرنا ہو تو پھر وہی بات ہے نا, وہ لوگ جب آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی ایجنڈے پہ صاحب ہوتے ہیں, تو جس سے تو پھر یہ باتیں مزید تقویت ملتی ہیں ان تمام باتوں کو جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں. اس سے شہر نے آپ کو اتنا نوازا ہے. لاہور سے آپ آئے تھے اور یہاں کا نیوز اینکر سے پروگرام اینکر, اور ماشاءاللہ بٹ کڑھائی پتہ نہیں کون سے اچھی بات ہے, اور بھی کریں آپ کاروبار, لیکن ظاہر ہے ہزاروں میں تنخواہ تھی, اب لاکھوں ملینز میں. تو
اگر یہ بات کی جائے کہ 20-25 سال میں شہر نے آپ کو اتنا نوازا، یہاں کے لوگوں نے محبت دی، تو لٹایا کیا ہے آپ نے؟ مطلب آپ پازیٹیوٹی آپ کی طرف سے کیا ہوئی؟ صرف نیگیٹیوٹی، صرف نیگیٹیوٹی، صرف نیگیٹیوٹی؟ بھائی پازیٹیوٹی تو کوئی بتا دیں، کوئی اچھا کام. ہاں اب آپ نے ایک جماعت بنا لی ہے، اور اس جماعت کے ساتھ جس طرح بھی تیمور سیال صاحب فرما رہے تھے، ہم تو ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. آپ کی نئی جماعت ہے، ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ کی گفتگو ہے، جو رویہ آپ نے اپنایا ہے صرف ریٹنگ کے لیے، تو ظاہر ہے پھر کون قریب آئے گا آپ کے؟ اور اس شہر کے لیے پھر بتائیے آپ کی اس نیگیٹیوٹی سے کیا فرق پڑا، کیا فائدہ کیا ہوا؟ چلیں آپ یہ بتا دیں. آج تک جتنی نیگیٹیوٹی آپ پھیلاتے ہیں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. کوئی پازیٹیوٹی والے کام بھی بتائیے کہ میں نے شہر کے لیے جناب یہ قربانی دی ہے، یہ کام میں نے کیا ہے. اب جماعت آپ کی بن گئی ہے، اب اس جماعت کے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں ہم آپ کو. اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑیں آپ کی باتوں پہ اور آئیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر آپ کچھ تبدیلی لا سکیں. اب جب سے آپ نے جماعت بنائی ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ایک نئی جماعت آئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ایجنڈا ہے، کیا منشور ہوگا، کس طرح وہ بات کرتا ہے، افہام و تفہیم کی بات کرے گا، نیگیٹیوٹی کی بات کرے گا، پازیٹیوٹی کی بات کرے گا. لیکن جو لب و لہجہ ہے آپ کا، آپ تو آج بھی جس طرح مثال دی سر آپ نے، ایک شخص کنٹینر پہ کھڑا ہو کے یہ کچھ کیا کرتا تھا، یہ مائک ہاتھ میں لے کے وہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں آخری بات کرتا ہوں، علی کراچی کے شہری اب کراچی کی سانحوں پہ، لاشوں پہ کسی بھی جماعت کو سیاست کرنے نہیں دیں گے. کراچی کے لیے کچھ کر سکتے ہو کرو، عملی طور پہ کر کے دکھاؤ. باتیں یہ سیاست یہ بہت ہو گئی، کراچی کے شہروں نے بہت سن لیا، اب مزید آپ کو اس قسم کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہاں لواحقین ان کے موجود تھے، جن کے پیارے اندر جن کو پتہ نہیں چل رہا، بیچارے زندہ بھی نہیں، ان کے سامنے چیخیں چلانا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکنا، یہ کہاں کا پروگرام ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہاں آپ نے پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے یا ان سے سوال کرنا ہے، ٹائم لیں میئر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ٹائم لیں، ان سے جا کے انٹرویو کر لیں کہ جناب بتائیے یہ کچھ ہوا ہے شہر میں، آپ بتائیے کون اس میں انوالو ہے، آپ بتائیے کیا انکوائری ہو رہی ہے. یہ سوال آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو روزانہ کرتے ہیں پلیٹ فارم سے. لیکن انداز یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جا کر بیچارے جو پریشان حال وہاں کھڑے ہیں، یا تو آپ امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے، آپ ایک آواز لگاتے کہ جناب میرے جو کارکنان ہیں میری پارٹی کے، میرے جو پارٹی کے ہمدرد، وہ سب آ جائیں جناب، ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. آگ لگی تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے. جب آگ بجھ گئی تو آپ دوبارہ آگ لگانا شروع کر دیا آپ نے وہاں کھڑے ہو کر. تو ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے. ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں آپ، صرف اینکر یا پارٹی کے سربراہ نہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں. تو پازیٹیوٹی پھیلائیے تاکہ پاکستان کا ایک بہتر امیج دنیا کے سامنے جائے. اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر، معاشی ہب میں کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو آپ کریں گے، ملک کو بھی نقصان ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے سوال بالکل اٹھائیے، بھائی کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو نواز صاحب بھی روزانہ کر رہے ہیں. ہم نے تو پہلے دن جب پروگرام کیا تو ہم نے کہا تھا جناب پتہ چلنا چاہیے آخر اس بار بار اس شہر میں بڑے بڑے مالز میں آگ کیوں لگ جاتی ہے. پھر یہی آدمی جو یونین کا صدر ہے، اس کا نام تنویر پاستہ ہے، یہ آر جے مال پہ آگ لگی وہاں بھی صدر یہ تھا، یہاں آگ لگی یہاں بھی صدر یہی ہے. اور یہ کبھی بتاتا ہے میں اتنے پیسے لیتا ہوں مہینے کے، کبھی ہم نے کہا جی 5,000 لیتا ہے، تو پھر پتہ چلا ہم نے پھر معذرت کی، ہم نے کہا نہیں 5,000 نہیں. پھر ایک اور چینل پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا نہیں وہ ٹوٹل جو میرا مہینے کا بنتا ہے تقریباً 18 لاکھ کے قریب بنتا ہے. یعنی پھر بھی سال کا کتنا بن جائے گا؟ کروڑوں روپے بنتا ہے پھر بھی سال کا. یہ شخص کہاں خرچ کرتا تھا، کس طرح خرچ ہوتا تھا، وہاں اکوپمنٹس کیوں نہیں تھے؟ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے چلیں، اس پہ سوال اٹھائیے کہ ہاں جناب اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تنویر پاستہ کو پڑھ کے الٹا لٹکا دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے آپ کے سمجھ میں آتی ہیں ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے بھی چیزیں آئیں، گورنمنٹ کے سامنے بھی آئیں. یعنی ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہوتی ہے. جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کے ذہن میں اگر نہیں ہے، اگر یہ پوائنٹ مثال دے رہا ہوں تو یہ پوائنٹ اچھا یار ہاں اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کو ہم بھول گئے تھے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. نہیں فلاں چیز سر ہم نے بھی پروگرام کیا ہے، ہم چھاپہ مار پروگرام کرتے ہیں، ہم تحقیقات کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو وہاں دیکھتے آپ بھی، آپ کو کوئی شاہد ملتے ہیں یا کیمیکل کی آگ تھی، یا آپ بتاتے ہیں سازش سر یہی ہوئی ہے. اس کے بجائے آپ وہاں کھڑے ہو کے جو کچھ کرتے رہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر عوام نے جو رد عمل دیا ہے وہ آپ سب کے سامنے.